لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها الناس لعلكم تفلحون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ رمضان کے مبارک مہینے کا صرف یہی تقاضا نہیں ہے کہ انسان مشرق و مغرب کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کر لے، اللہ رب العالمین کے لیے صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے. اسی طرح سے رمضان کے جو واجبات ہیں ان کو ادا کر لے، بلکہ رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے. رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے. رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دھوکہ دھڑی اور غبن اور اسی طرح سے جھوٹ اور دوسروں کو تکلیف دینے اور اس انداز کی تمام برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جن برائیوں سے اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے، اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دور رہنے کا حکم دیا ہے. یہی اسباب تھے اور یہی بنیادی فرق ہے آج کے مسلمانوں میں اور ہمارے اسلاف میں کہ ہمارے اسلاف کا پورا سال اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، پورا سال اللہ رب العالمین سے قربت کے لیے، پورا سال اللہ رب العالمین کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے، پورا سال اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کے لیے اور پورے سال میں اپنے نفس کا احتساب کرنے کے لیے ان لوگوں کے ایام گزرا کرتے تھے. وہ لوگ سال کے کسی بھی دن میں، سال کے کسی بھی ایام میں یا کسی بھی مہینے میں اللہ رب العالمین سے غافل نہیں ہوتے تھے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو ان کی نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے، رمضان کا مہینہ شروع ہو ان کی تلاوت کلام پاک اور اسی طرح سے تراویح کا قیام شروع ہو جائے، لیکن عید کا چاند دیکھتے ہی یہ ساری کی ساری چیزیں عید کے چاند کے ساتھ رخصت ہو جائیں. یہ اسلاف کا طریقہ نہیں تھا اور نہ ہی اسلام اس کا مطالبہ کرتا ہے. اگر کسی نے اس انداز کا وتیرہ اختیار کیا ہے، کوئی اپنے اندر یہ کمی پاتا ہے، کوئی اپنے اندر یہ کوتاہی پاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کی وجہ سے وہ نمازیں تو ادا کر لیتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزوں کی وجہ سے وہ تلاوت تو کر لیتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام تو کر لیتا ہے، لیکن دوسری ساری چیزیں اور ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہیں اور رمضان کے رخصت ہوتے ہی وہ برائیاں عود کر کے پھر سے اسی طرح سے آ جاتی ہیں جیسے رمضان سے پہلے کا حال تھا. نمازیں فوت ہونے لگیں، تلاوت کلام پاک سے دوری ہو جائے، اللہ رب العالمین سے قربت سے دوری ہو جائے، مسجدوں سے دوری ہو جائے، انسان حق تلفی کرنے لگے، انسان برائیاں اختیار کرنے لگے. اگر کسی کے اندر یہ کوتاہی موجود ہے، یہ کمی موجود ہے، یہ تساہل اور سستی موجود ہے، یہ گناہ کی اسپرٹ موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے، وہ سچا مسلمان نہیں ہے. وہ رمضان میں صرف رمضان کے ایام کا محتاج رہا، وہ رمضان میں صرف رمضان کے ایام میں اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرتا رہا
اور عید میں اس نے ساری کی ساری چیزیں چھوڑ دی، یہ اس بات کی واضح دلیل اور کھلم کھلا ثبوت ہے کہ اس کے اندر اخلاص نہیں موجود تھا، اس کے اندر پرہیزگاری نہیں تھی، اس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کی، اس نے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے رمضان کے مہینے کو احتساب کا مہینہ قرار دیا ہے، رمضان کے مہینے کو قرآن مجید کا مہینہ قرار دیا ہے۔ آج کے ایام میں تقریباً رمضان کے 10 روزے گزر چکے، 10 سے زائد روزے گزر چکے، ایک عشرہ گزر چکا، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، ابھی تیسرا عشرہ باقی ہے جو کہ بہت زیادہ فضیلتوں والا عشرہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین ہم کو جس کا اہتمام کرنے اور جس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے درمیان مشکل کیا ہے، ہماری بدقسمتی کیا ہے، ہم نے رمضان کے مبارک مہینے کو بھی بدعات میں تقسیم کر دیا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس طریقے سے توبہ و استغفار رحمت اور مغفرت کے عشرے میں رمضان کے 3 عشروں کو تقسیم کر کے ہم نے اپنی اپنی عبادت کو ایک خاص جہت میں لگا دیا، اور اس کے بعد رمضان کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں رخصت ہو گئیں۔ اسلام کا یہ تصور نہیں ہے، اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان پورے سال کے تمام ایام میں اللہ رب العالمین کی رحمت کی طلبگاری کرے، پورے ایام میں اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرے، ہر وقت میں اللہ رب العالمین کی رحمت کو تلاش کرے، اس کی مغفرت کو تلاش کرے۔ یہ ایک موضوع اور ضعیف روایت کی بنیاد پر ہم نے رمضان کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیا، جبکہ اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج ہمارے دور میں مسلمان جیتا ہے، مسلمان زندہ رہتا ہے، مسلمان قرآن و سنت کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کون سی جگہوں سے روایتوں کو لے رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے مراجع سے اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ جس اسپرٹ کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کو لگا رکھا ہے، کیا صحابہ کرام بھی اسی انداز کی زندگی اختیار کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام بھی اسی طرز زندگی کو اختیار کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام بھی اسی طریقے کو اختیار کرتے تھے جو آج کے دور میں ہم نے اپنے منمانی ایجاد کر کے، اپنے بعض بزرگوں سے سن کر کے، اپنے آباء و اجداد سے سینہ در سینہ ان چیزوں کو نقل کر کے ہم نے ان کے مطابق زندگی گزاری؟ یہ بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ قرآن مجید کی دفتیاں کھول کر، حدیث رسول کی دفتیاں کھول کر ہم یہ تو دیکھ لیں کہ کیا واقعی یہ عمل ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ ایسا تو نہیں کہ نیکی کے نام پر ہم بدعات کو انجام دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ توحید کے نام پر ہم شرکیات کو انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مبارک مہینے کو بابرکت بنایا، رحمتوں والا بنایا، اس مہینے کے اندر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین توبہ و استغفار کو بھی قبول فرماتا ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان من گھڑت روایتوں کے ذریعے، ضعیف روایتوں کے ذریعے رمضان کے ایام کو تقسیم کر لے اور بعض ایام کو کسی ایک عبادت، کسی ایک طرز زندگی کے ساتھ خاص کیا جائے اور دوسرے ایام میں ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ مسلمان تو وہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار میں گزرتا ہے، مسلمان تو وہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے اور اس سے مغفرت کی طلبگاری میں گزرتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو پورے سال میں اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آج میں زندہ ہوں، ابھی گھنٹے بھر کے بعد، چند منٹوں کے بعد، چند سیکنڈوں کے بعد اچانک میری موت واقع ہو جائے۔ مسلمان زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی اس طرز پر ہوتی ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کی شام ہونی ہے، کس کی صبح ہونی ہے۔ تو صبح مل جائے تو صبح کے وقت کو غنیمت سمجھو، اس وقت میں اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے دعائے مغفرت کرو، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے وہ تمام کے تمام اعمال بجا لاؤ جو قرآن و سنت اور صحیح سنت سے ثابت ہیں، اس کے مطابق
تک زندگی کو ڈھالو اور جب شام ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرو کہ صبح بھی مل گئی اور شام بھی مل گئی، لیکن پھر صبح کا انتظار نہ کرو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ تمہاری رات کے وقت میں آنکھیں لگ جائیں، نیند آ جائے اور وہی نیند موت کا پیغام بن جائے، اسی نیند میں تم رخصت کر دیے جاؤ۔ بے شمار واقعات ہیں ایسی موتوں کے جو موتیں اچانک واقع ہو جاتی ہیں۔ تو توبہ و استغفار رمضان کا ایک بنیادی مقصد ہے، اس سے متعلق میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ و استغفار اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کے آگے رونا اور گڑ گڑانا اور اپنے گناہوں کی توبہ چاہنا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ وہ لوگ گناہوں سے جتنا زیادہ دور تھے، بدعات سے جتنا زیادہ دور تھے، شرکیات سے جتنا زیادہ دور تھے اور اللہ رب العالمین سے جتنا زیادہ قریب تھے، اتنا ہی زیادہ توبہ و استغفار کا دروازہ ان کی زندگیوں میں کھلا رہتا تھا۔ رات کے اکثر اوقات صرف رمضان میں نہیں، پورے سال میں وہ لوگ توبہ و استغفار میں گزارتے تھے، تہجد اور قیام اللیل میں گزارتے تھے۔ پورا سال ان لوگوں کا رو رو کر اور گڑ گڑا کر گزرتا تھا۔ وہ لوگ دیکھتے تھے کہ آج صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک ان کے نفس نے کون کون سے عمل انجام دیے ہیں، کیا باتیں سوچی ہیں، کون سی چیزوں کو کیا ہے، ہاتھ کن چیزوں کے لیے استعمال ہوا، پیر کن چیزوں کے لیے بڑھا، زبان کے ذریعے سے کون سی گفتگو کی گئی، ان نگاہوں کا استعمال کن چیزوں میں کیا گیا، ان کانوں کا استعمال کن چیزوں میں کیا گیا، دل و دماغ کے ذریعے سے ان لوگوں نے کیا سوچا، کس چیز کو اپنے لیے پسندیدہ قرار دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دن بھر کی زندگی کا پورا احتساب صحابہ کرام بالخصوص اور ہمارے سارے کے سارے اسلاف بالعموم رات کے وقت میں کر لیا کرتے تھے۔ یہی اسباب ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ رات کے وقت میں بیدار ہوا کرتے تھے، جاگتے تھے اور اپنے پیر کو اور اپنے ہاتھ کو نوچتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اے عمر، تو نے کل کے لیے کیا کیا ہے، تو نے کل کے لیے کون سی چیزیں بڑھائی ہیں، آخرت کی کون سی تیاری کی ہے۔ یہ عمر کوئی معمولی صحابی رسول نہیں تھے، ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا، فرمان رسالت ہے کہ جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ یہ صورتحال تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اللہ رب العالمین کو پسند آتی ہے، قرآن مجید میں آیات کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن ذاتی زندگی دیکھیں، نجی زندگی دیکھیں، رات کی تاریکیاں دیکھیں، تنہائی دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ ان لوگوں کے واقعات کیا ہیں۔ ان لوگوں کے واقعات یہاں تک ہوا کرتے تھے کہ رات میں اپنے ہاتھ کو، پیر کو کچل کچل کر اور اس کو نوچ نوچ کر پوچھتے تھے کہ کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے۔ تو یہ احساس اور یہ احتساب جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے ہیں۔ تو توبہ و استغفار یہ رمضان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ رمضان میں انسان اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ رمضان میں عام طور سے مسلمان رات کے وقت میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں عام طور سے مسلمان اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی مہینے کے اندر مسلمانوں کو اس بات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ اپنی ماضی کی خطاؤں، ماضی کی کوتاہیوں اور ماضی کے گناہوں اور ماضی میں جو کچھ جرائم انہوں نے انجام دیے ہیں، جو کچھ غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا جائے، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کیا جائے۔ یہ دیکھا جائے کہ ماضی میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور توحید میں کون سی کوتاہیاں چھوڑی۔
ایسا تو نہیں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کے وسیلے کا اعتبار کیا، جبکہ صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے وسیلہ پکڑا، جبکہ وسیلہ صرف اعمال صالحہ سے پکڑا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام بھی ایسا کرتے۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ماضی کی زندگی میں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے قبروں پر سجدہ کیا ہو، قبروں کو پکا بنایا ہو، قبروں کو اونچا کیا ہو، قبروں پر چادریں چڑھائی ہوں، قبروں پر پھول چڑھائے ہوں، قبروں پر بیٹھ کر تلاوت کی ہو، قبروں پر بیٹھ کر گفتگو کی ہو یا قبروں کا طواف کیا ہو۔ ان کو دیکھنا ہوگا کہ شرک کی مختلف قسمیں یہ جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، ان قسموں میں سے کسی چیز کا ارتکاب تو انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کو اپنی ماضی کی زندگی کا احتساب کرنا ہوگا، ان کو دیکھنا ہوگا کہ ماضی کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کے بارے میں انہوں نے کہاں کہاں کوتاہیاں چھوڑی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نمازوں کے طریقے میں، روزے کے طریقے میں، رکعت تراویح میں، روزے کی نیت کے بارے میں اور اسی طرح سے حج بیت اللہ اور زکوٰۃ کے مسائل اور دوسری شرعی مسائل میں انہوں نے کسی دوسرے کی تقلید کر کے حدیث رسول کو نظر انداز کیا ہے۔ ان کو اس بات کا احتساب کرنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اور ہم نے کون سے اعمال کو انجام دیا۔ یہ جب احتساب کیا جائے گا تو اتباع رسول کے حقوق ادا ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا ہوں گے۔ جب وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں گے تو ایسی صورت میں ان کی زندگی نکھر کر کے سامنے آئے گی۔ ان کو دیکھنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے اور قرآن و سنت نے ہم سے کیا مطالبات کیے ہیں۔ ان کو دیکھنا ہوگا کہ قرآن و سنت کے اندر کون سی چیزوں کو برائی بتایا گیا اور کون سی چیزوں کو اچھائی بتایا گیا۔ وہ اچھائیوں کو اختیار کریں، برائیوں سے دور ہٹیں۔ وہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی آخر الزماں تھے، ان کو دنیا کے اندر مبعوث جو کیا گیا، بعثت کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو ظلمت سے نکال کر، دنیا کو تاریکیوں سے نکال کر، دنیا کو برائیوں سے نکال کر، دنیا کو شرکیات سے نکال کر، دنیا کو بدعات سے نکال کر اور قرآن و سنت کی مخالفت سے نکال کر دنیا کو لا کر راہ راست پر کھڑا کر دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ فرما دیجئے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، جس کی میں دعوت دیتا ہوں، جس کی جانب بلاتا ہوں، یہی میرا سیدھا راستہ ہے جو رشد و ہدایت کا راستہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے جو روشنی کا راستہ ہے، جس کے اوپر چل کر انسان کو ہدایت ملتی ہے، جس کے اوپر چل کر انسان کو وہ شاہراہ ملتی ہے جس شاہراہ پر تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمانے کا حکم دیا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے دائیں اور بائیں جانب جو راستے جا رہے ہیں وہ شیطانی راستے ہیں۔ کسی پر بدعت کی دعوت دی جاتی ہے، کسی پر شرک کی دعوت دی جاتی ہے، کسی پر قرآن و سنت کی تعویل کی دعوت دی جاتی ہے، کسی پر تقلید شخصی کی دعوت دی جاتی ہے، کسی پر امام کے اقوال پر چلنے کی دعوت دی جاتی ہے، کسی پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت ہمارے سمجھنے کے بس کی بات نہیں ہے لہذا دوسری کتابوں پر اعتماد کیا جائے۔ کسی پر کوئی دعوت ہے، کسی پر کوئی فطرہ ہے، کسی پر کوئی غلط فہمی ہے، کسی پر کوئی غلط طریقہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدھا سا راستہ ہے۔ قرآن مجید کی آسان زبان، حدیث رسول کی آسان زبان، اس کے تراجم، اس کی شروحات پڑھ کے تم اس سیدھے راستے پر چلتے چلے جاؤ، کہیں نہ مڑنا ہے، نہ دائیں نکلنا ہے، نہ بائیں نکلنا ہے۔ راستہ بھٹکنے کا، راستے کے بدکنے کا، راستے کے بدل جانے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اگر اس پر چلو گے قرآن و سنت کی روشنی میں تو جنت پر جا کر یہ راستہ ختم ہوتا ہے، جنت
جنت میں بڑے آرام کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایک روایت میں بھی فرمایا تھا کہ جب آپ نے لکیر کھینچی اپنی مبارک ہاتھ کے ذریعے سے زمین پر، اور اس کے بعد اس کے دائیں اور بائیں لکیریں کھینچ کر صحابہ کرام کو سمجھایا کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ اسلام اور شریعت اسلامیہ کا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے، اتباع رسول کا راستہ ہے، اس کے اوپر چلو، اور اس کے دائیں اور بائیں جو راستے جا رہے ہیں یہ شیطانی راستے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی آیت کریمہ کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ تو ہم کو ماضی کی زندگی کا احتساب کرنا ہوگا، ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں ہم نے کون کون سے گناہوں کو انجام دیا ہے، ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں ہم کتنے پانی میں رہے ہیں، ہم نے تاریکیوں میں لوگوں کے سامنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، اپنی تجارت کے ذریعے، اپنے لین دین کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے، اور لوگوں سے جھوٹ بول کر، لوگوں سے گفتگو کر کے ہم نے کس انداز سے اپنا ذاتی فائدہ دیکھا اور کس انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کی۔ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم تجارت میں اگر باٹ کے نیچے کوئی کانٹا لگا کر کے سامان کم کرتے تھے اور سامان میں کانٹا مارتے تھے، تو ایسی صورت میں یہ رمضان ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ کانٹا لگانا بند کیا جائے۔ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کنسٹرکشن کے کاروبار میں، اسی طرح سے دودھ بیچنے کا کاروبار یا دوسرے کاروبار میں اگر کسی انداز کی شریعت کی مخالفت کرتے تھے اور اس کے اندر پانی ملاتے تھے یا اس کے اندر کسی انداز کی شریعت کی مخالفت کرتے تھے، بیع و شراء کے مسائل سے نکل کر قرآن و سنت کے خلاف بیع و شراء اور تجارت کرتے تھے، تو ایسی صورت میں یہ رمضان کا مہینہ ہم کو دعوت دیتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے ماضی کی ان غلطیوں سے توبہ کریں، ماضی کی ان غلطیوں کو چھوڑیں اور صحیح انداز سے سچے مسلمان بن کر آئندہ کی پوری زندگی گزارنے کا عزم کریں، ایک حوصلہ رکھیں اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے ماضی میں کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نمازوں کی پابندی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، ہم دیکھیں کہ نمازوں میں ہم نے طریقے رسول کو اختیار کیا یا کسی امام کے طریقے کو اختیار کر کے سنت رسول کی مخالفت کی۔ ہم نے اگر مخالفت کی ہے یا ترک صلاۃ کی ہے تو ایسی صورت میں ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے نمازوں کی پابندی، نمازوں کے طریقے کے بارے میں احساس اور اسی طرح سے اپنا احتساب کرنا ہوگا تاکہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کر سکیں۔ اسی طرح سے ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم ماضی میں میوزک اور موسیقی اور اسی طرح سے فلمی دنیا سے دلچسپی رکھتے تھے۔ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے گھروں کے اندر اس انداز کے فتنے اور اس انداز کے فساد اور اس انداز کی غلط چیزیں ہمارے گھرانوں کے اندر اس انداز کی چیزیں تو رواج نہیں پائیں جس کی بنیاد پر ہم نے قرآن و سنت کی مخالفت کر کے اپنی زندگی کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ ہم کو موسیقی چھوڑنی ہوگی، میوزک چھوڑنا ہوگا، فلمی دنیا سے دلچسپی چھوڑنی ہوگی، انٹرنیٹ پر وہ غیر اسلامی چیزیں دیکھنا چھوڑنا ہوگا جن چیزوں کو شیطان رجیم یا یہود و نصارہ کی تقلید کی بنیاد پر ہم لوگوں نے اختیار کیا اور اپنی اسلامی زندگی کے اندر اس انداز کا فساد برپا کر دیا جس کے نتیجے میں ہماری زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم ماضی میں بیڑی سگریٹ تو نہیں پیتے تھے، ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم ماضی میں شراب تو نہیں پیتے تھے، ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم ماضی میں جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم ماضی میں اپنی نگاہوں کا غلط استعمال تو نہیں کرتے تھے، اپنے کانوں کا غلط استعمال تو نہیں کرتے تھے، اپنی زبان کا غلط استعمال تو نہیں کرتے تھے، اسی طرح سے اپنے ہاتھ اور پیر کا غلط استعمال تو نہیں کرتے تھے۔ ماضی میں اگر کرتے رہے ہیں تو رمضان کا مہینہ ہم کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑا جائے اور صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کی جائے۔ اسی طرح سے ہماری خواتین کو دیکھنا ہوگا کہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے مہینے کے شروع ہونے کے بعد ہماری خواتین بے پردہ تو نہیں نکلتی، ان کا لباس تنگ تو نہیں ہوتا، ان کے لباس کے اندر ایسی جھلک تو نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر ان کا جسم نظر آئے، ان کے یہاں بے پردگی تو نہیں ہے، خوشبو اور کھنکھناتے زیور پہن کر باہر نکلنے کی عادت تو نہیں ہے۔ ان کو سمجھنا ہوگا
کہ شریعت اسلامیہ نے ان کو چہرہ ڈھکنے کا حکم، ان کو ہتھیلیاں ڈھکنے کا حکم جو دیا ہے اس میں ان کی خیر خواہی ہے۔ وقتی طور پر ان کو گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، وقتی طور پر ان کو لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، وقتی طور پر ان کو لوگوں کا مذاق برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن جتنی باعزت خاتون ایک باپردہ خاتون ہے دوسری خاتون نہیں ہو سکتی۔ دوسری خواتین پر، ان کے حسن و جمال پر، ان کے لباس پر، ان کے چال چلن پر، ان کے آداب اور ان کے ڈھنگ پر اور ان کی کیفیات پر جس طرح سے ہمارے معاشرے میں غیر مسلم اور مسلمان تبصرہ کرتے ہیں اور راتوں کی مجلسیں اسی میں گزرتی ہیں، جس انداز سے ان پر تبصرہ کر کے ان کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، ایک نقاب والی خاتون کا ٹھٹھا نہیں اڑایا جا سکتا۔ تو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری خواتین ماضی میں اگر بے پردہ رہی ہیں تو ان کو مستقبل میں اور رمضان میں ان چیزوں سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے مرد حضرات یہ دیکھیں کہ ان کا لباس غیر اسلامی تھا یا اسلامی تھا، ان کا چہرہ مہرہ غیر اسلامی تھا یا اسلامی تھا، ان کے چہرے پر سنت رسول کی شباہت موجود تھی یا نہیں تھی، ان کے لباس میں، ان کے چال ڈھال میں، ان کے چلنے پھرنے میں، ان کے سونے جاگنے میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کے تمام کی تمام چیزوں میں، ان کے اخلاقی امور میں، واجبی امور میں، تمام کی تمام چیزوں میں شریعت اسلامیہ کا رنگ ڈھنگ موجود تھا یا نہیں موجود تھا؟ اگر نہیں موجود تھا تو یہ رمضان دعوت دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں۔ اسی طرح سے ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ماضی میں ہم نے چوری کی ہے، قتل و خوریزی کی ہے، بجلی کی چوری کی ہے، جو آج کل بالکل عام عمل ہے کہ بجلی کی چوری کر لو، اے سی چلائیں گے تو بل زیادہ آئے گا، کانٹا مار دیا جائے بل کم آئے گا۔ اس انداز کے آرام و آسائش کے لیے، وقتی آرام کے لیے انسان اپنی آخرت تباہ کرے، اپنے آپ کو چوری کا مرتکب بنائے اور اس کے ذریعے سے اس کی عبادتیں بھی ضائع ہوں، اس کا حلال و حرام کے درمیان تمیز کا جو مادہ ہے وہ بھی برباد ہو جائے اور اس کے نتیجے میں نہ اس کی نمازیں قبول ہوں نہ اس کی دعائیں قبول ہوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ آتا ہے دھول مٹی کے اندر بالکل وہ رنگا ہوا اور اسی طرح سے اس کے کپڑے میلے کچیلے، اس کے بدن پر پسینہ تھکا ہارا ہے اور اس کے بعد مسجد پہنچتا ہے اور کہتا ہے اللہم اللہم، اے اللہ رب العالمین میری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ رب العالمین میری دعاؤں کو سن لے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے سنی جائیں گی؟ مَأْكَلُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کی پرورش بھی حرام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ تو حرام کا لقمہ اگر منہ میں گیا تو ایسی صورت میں دعاؤں کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو توبہ کرنی ہوگی۔ اگر ماضی میں ہم نے حرام خوری کی ہم کو توبہ کرنی ہوگی، اگر ماضی میں ہم نے سود کھایا ہم کو توبہ کرنی ہوگی، اگر ہم نے ماضی میں تجارت میں دھوکہ دے کر اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنا سامان تجارت بیچا اور لوگوں کے سامنے دام اور قیمتیں بڑھا بڑھا کر دنیاوی فائدہ کمانا چاہا، اپنا بینک بیلنس بڑھانا چاہا، تو ایسی صورت میں ہم کو توبہ کرنی ہوگی، ورنہ ہماری نہ دعائیں قبول ہوں گی نہ نمازیں قبول ہوں گی۔ یہ دعا اور یہ توبہ و استغفار اس رمضان کے مہینے میں نہیں کیا گیا تو معاف فرمائیں گے، شاید دوسرے ایام میں اس کی توفیق نہ مل سکے۔ ہم کو اسی طرح سے راستوں کے ناجائز اور غلط استعمال سے بچنا ہوگا۔ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں، کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم کو ان ساری کی ساری چیزوں کا دراسہ کرنا ہوگا اور اس کے بارے میں احتساب کرنا ہوگا۔ اب مسئلہ جو ہے وقت بچا نہیں، تمہید لمبی ہو گئی، توبہ و استغفار کیا چیز ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا تصور پیش کر کے اور اس کے بعد خطبے کو ختم کروں گا۔ ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ توبہ و استغفار کی تین بنیادی قسمیں، تین بنیادی شرطیں ہیں۔ توبہ و استغفار ان شرطوں سے عاری ہو، ان شرطوں کی رعایت نہ کی جائے تو ایسی صورت میں انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پہلی چیز کہ انسان جس معصیت سے توبہ کر رہا ہے اس معصیت کو سرے سے چھوڑ دے، آئندہ
اس معصیت کے بارے میں سوچنے کے بارے میں بھی تصور نہ کرے، اس معصیت کو چھوڑ دے، خیر بات کہہ دے اور اس سے دوری اختیار کر لے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ اس کے کرنے پر، یعنی ماضی میں جو گناہ اس نے انجام دیے ہیں ان گناہوں کی انجام دہی اور ان کے ارتکاب پر اس کو ندامت ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ رب العالمین کی مخالفت کی، لہذا میں شرمندہ ہوں، میرے یہاں ندامت موجود ہے، دل میں تکلیف موجود ہے، دل کے اندر یہ احساس جاگ جائے کہ آئندہ اس انداز کی برائی کر کے میں اللہ رب العالمین کے آگے نادم نہیں ہوں گا، اللہ رب العالمین کے آگے اس انداز سے شرمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کی جانب دوبارہ نہ لوٹنے کا عزم کیا جائے کہ انسان اس گناہ کی جانب پھر نہیں لوٹے گا۔ یہ تین بنیادی شرطیں ہیں کہ معصیت کو چھوڑ دیا جائے، اس پر ندامت ہو اور اس گناہ کی جانب پھر نہ لوٹنے کا عزم کیا جائے۔ ان تین چیزوں کے ساتھ انسان اگر توبہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور توبہ کی ایک بنیادی شرط جو کہ صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو ایسی صورت میں ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ انسان صرف حلال پر اکتفا کرے، اس کو نمک روٹی کھانا پڑے، اس کو فاقہ کرنا پڑے، اس کو تنگ دستی اختیار کرنی پڑے اور پریشانی کی زندگی اختیار کرنی پڑے، اس کے باوجود حرام کمائی سے قریب نہ جائے، وہ حلال پر اکتفا کرے، تھوڑے پر اکتفا کرے لیکن حلال پر اکتفا ہو۔ یہی وجہ ہے، یہی اسباب ہیں کہ ہمارے اسلاف ان چیزوں کی پوری رعایت کیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کے یہاں یہ احساس مکمل طریقے سے موجود تھا۔ ہمارے خلفائے راشدین کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی معمولی سا لیڈر ہو جاتا ہے تو سوئٹزرلینڈ میں پتہ نہیں کتنا کالا دھن اس کا جمع ہو جاتا ہے، وعدہ بھی کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اور ہندوستانیوں کو لوٹایا جائے گا، لیکن یہ سارے کے سارے وعدے جھولی میں رہتے ہیں کیونکہ ان کی بھی جھولیاں وہاں پر موجود ہیں، ان کی بھی فنڈنگ وہاں پر موجود ہے، ان کا بھی کالا دھن وہاں موجود ہے، اگر وہ آ جائے گا تو ان کا بھی آئے گا۔ اس وجہ سے ہمارے سارے کے سارے لیڈران جو حرام خور ہیں، عزت و آبرو پر حملہ کرنے والے ہیں، غلط کاری اختیار کرنے والے ہیں، یہ اس بات کا احساس نہیں رکھتے۔ لیکن مسلمانوں کے لیڈروں کو دیکھا جائے، مسلمانوں کے قائدین کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے قائدین میں سب سے بنیادی صفت یہ تھی کہ وہ فاقے کی زندگی اختیار کیا کرتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو مبارک پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ تین مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کہتے ہیں کہ صرف کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا کہ جب غزوہ خندق میں صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کرتا اٹھا کر کے دکھایا کہ ہم نے بھوک اور پیاس کی شدت کے نتیجے میں پیٹ خالی ہو جانے اور پیٹ کے پچک جانے اور پیٹ کے ہلکا ہو جانے کے نتیجے میں ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے ہیں تاکہ پیٹ پر بھاری پن رہے اور بھوک اور پیاس کی شدت پریشان نہ کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا اٹھایا اور اس کے بعد دکھایا کہ اس پر 2 پتھر بدے ہوئے تھے۔ یہ عالم تھا ہمارے لیڈروں کا۔ لیکن آج کے دور میں ذرا سی کرسی کیا مل جائے، آج کے دور میں ذرا سا عہدہ کیا مل جائے، ہمارے لوگ بے شتر و مہار اس طرح سے دوڑتے ہیں کہ جس طرح سے ہم کو کوئی عزت و آبرو کی فکر ہی نہ ہو، حلال و حرام کی فکر ہی نہ ہو۔ وہ قوم، وہ امت، وہ امتی اور وہ رعایا جس نے اپنے ووٹ کے ذریعے سے ہم کو عہدہ دیا ہے، جس نے ہماری عزت کی ہے، جس نے ہماری تکریم کی ہے، اس کے حقوق ہم بھول جاتے ہیں، اس کا خون پانی کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل دنیا کے حالات کیا ہیں، کس طرح سے سیریا میں لوگوں کو کے ساتھ قتل و غارت گری کی جا رہی ہے، کس طرح سے ہندوستان میں مختلف علاقوں میں فتنوں و فساد کر کے صرف ایک جانور کے تحفظ کے نام پر انسان کی جان گنوائی جا رہی ہے، کس انداز سے یہاں جنگل راج چل رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، ذمہ داری کو بھول گئے،
ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی نے کرسی دی ہے، اسی نے عہدہ دیا ہے، جب چاہے رسی کھینچ سکتا ہے، جب چاہے ہم کو محروم کر سکتا ہے۔ تو توبہ و استغفار میں ہم کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آغر بن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف تھے، فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرو، اللہ رب العالمین سے رو اور گڑگڑاؤ، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، کیونکہ فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ سن لو کہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سید الانبیاء بنایا، شفاعت عظمی عطا فرمائی۔ قبر کے اندر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جواب نہیں دے سکا تو آخرت کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ اتنا اونچا مقام جس کو حوض کوثر دیا گیا ہو، اتنا اونچا مقام جس کے اوپر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب نازل کی گئی ہو، اتنا اونچا مقام جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دن بھر میں اللہ رب العالمین سے 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہر 2 گھنٹے تک 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پورے 10 پارے ایک ایک شب میں پڑھ جاتے تھے، رکوع اور سجدے لمبے، اس میں رونا گڑگڑانا، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا۔ اما عائشہ نے کہہ دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تو آپ اتنی ہلاکت میں اور اتنی پریشانی میں کیوں پڑتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ توبہ و استغفار کا یہ عالم تھا کہ سجدے میں پڑے پڑے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے آپ کے مبارک پیر میں اور مبارک ہاتھوں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ یہ صورتحال تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں اللہ رب العالمین سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ تم لوگ اپنی موت کا انتظار نہ کرو، آخری وقت کا انتظار نہ کرو۔ جب موت کے آثار واقع ہو جاتے ہیں تب انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ انسان پہلی فرصت میں اللہ رب العالمین سے رجوع کرے، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کر کے توبہ و استغفار کرے، اور صحیح انداز سے انسان اللہ رب العالمین سے رجوع کر کے قرآن و سنت کی پیروی کرے، تب جا کر انسان سچا مسلمان بن سکتا ہے۔ ورنہ انسان کے اندر نہ انسانیت آئے گی، نہ اسلام آئے گا۔ صحیح انداز سے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرے۔ اگلا خطبہ بھی اس موضوع کی مزید وضاحت کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج کے خطبے میں میں ایک قول آپ کے سامنے ذکر کر کے، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ مشہور فقیہ و محدث، مشہور عالم دین گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس کے باوجود ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس کے باوجود ہماری توبہ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہماری نصرت اور مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ مسلمان چاہے سیریا ہو، چاہے یمن ہو، چاہے دنیا کے دوسرے خطے ہوں، جس انداز سے بھیڑ بکریوں کی طرح سے مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے، ہماری خواتین پر بھی وار کیے جاتے ہیں، ہمارے بچوں پر بھی وار کیے جاتے ہیں، ہمارے کمزوروں کو اور بوڑھوں کو بھی ستایا جاتا ہے، وہاں پر بسنے والی حکومتیں، صحابہ کرام کی توہین کرنے والی حکومتیں، قرآن مجید کو ناقص قرار دینے والی حکومتیں، اہل سنت والجماعت اور صحابہ کرام سے محبت رکھنے والوں اور قرآن مجید کو مکمل و کامل کتاب ماننے والوں کو جس انداز سے ستا رہی ہے، یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ فرماتے ہیں ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ کہ اس کے ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اللہ رب العالمین کے اس وعدے کے باوجود اس کے 5 اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو پہچان لیا
لیکن اللہ رب العالمین کے حقوق نہیں ادا کیے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے, ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی ہم کو موت دے گا, ہم جانتے ہیں کہ صبح شام سحری افطار, دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا, کھانا پانی اور ساری کی ساری نعمتیں صرف اللہ رب العالمین کی توفیق سے ملتی ہیں, ہم جانتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کے حقوق نہیں ادا کرتے, نہ نمازیں پڑھتے ہیں, نہ تلاوت کرتے ہیں, نہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں, نہ اللہ سے قربت اختیار کرتے ہیں. تو ایک یہ بنیادی سبب ہے. اسی طرح سے دوسرا بنیادی سبب توبہ و استغفار کے قبول نہ ہونے کا یہ ہے کہ قرآن مجید پر انسان قرآن مجید کے وجود کے باوجود اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا, اس پر عمل نہیں کرتا. تیسرا بنیادی سبب یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوے داری کے باوجود اتباع رسول کا نہ کرنا. آج کے دور میں کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ اس کے اندر محبت رسول نہیں ہے؟ لیکن آپ جائزہ لے لیں, آپ سروے کر لیں تو مسلمانوں کی 90% آبادی ایسی ہے جو نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ادا کرتے. ایسے لوگ اکثریت کے ساتھ موجود ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دستور کو چند فقہی آراء یا چند اقوال کی بنیاد پر ترک کر دیتے ہیں اور تقلید شخصی کا ثبوت پیش کر کے قرآن و سنت سے دوری اختیار کرتے ہیں. تو محبت رسول سے دعوت کی دعوے داری کے باوجود اتباع رسول نہ کرنا یہ تیسرا سبب ہے. چوتھا سبب ہے دعا قبول نہ ہونے کا کہ ابلیس پر لعنت بھیجنے کے باوجود ابلیس کی پیروی اور تقلید کرنا, ابلیس کے بہکاوے میں آنا, ابلیس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. اور پانچواں اور آخری سبب, اس کے علاوہ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن اس قول کے اندر پانچواں سبب بتایا گیا کہ اپنے عیوب کو تلاش کرنے کے بجائے دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنا. انسان آج کے دور میں دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے کے لیے, دوسروں پر تنقید کرنے کے لیے, دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے دنوں رات اپنی انرجی صرف کرتا ہے, اپنی طاقت صرف کرتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی گریبان میں جھانک لے, اپنی زندگی کا دراسہ اور سروے کر لے, اپنی زندگی کے بارے میں سوچ لے تو صبح سے شام تک کی زندگی میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ وہ اسلامی تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے. اس وجہ سے اگر انسان دوسروں کا عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیوب میں گم ہو کر اپنے عیوب کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو ایسی صورت میں معاشرے کی اصلاح ہوگی, ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق صحیح انداز سے قرآن و سنت کی جانب رجوع کر سکیں, ہم سچے مسلمان بن سکیں. اللہ رب العالمین ہم کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگلے 11 مہینے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ کر سکیں کہ تجارت میں دھوکہ دھڑی چھوڑ دیں, جھوٹ اور غبن کو چھوڑ دیں, ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے کو چھوڑ دیں, ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوج اور لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیں. اسی طرح سے ان تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ سکیں جو ماضی میں ہمارے یہاں تھیں. اب مستقبل کے لیے ہم پرعزم ہو جائیں کہ قرآن و سنت کا مطالبہ کیا ہے, قرآن و سنت کی پیروی کا تقاضا کیا ہے, اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک ہم جیئیں تب تک اسلام پر جیئیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.